اس کی مثال ہی نہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ آپ نے دیکھا تیر دیکھا ہوگا، تیرا بھی دیکھا، جب تیر کو کھینچتے ہیں اس کے دونوں کنارے آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ محبوب کے قرب کو پہلے یہ مثال دی کہ ایک کعب تھا، ایک دو کعبوں کے اندر ایک کعب، دو قوسین تھے، دو کنارے تھے، ایک کعب میں جب جمع ہوئے تو یہ قرب کی مثال دی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا او ادنا، کہ کعب اور قوسین کی مثال کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ محبوب کو جب معراج ہوئی تو وہ کعبہ قوسین سے بھی میرے زیادہ قریب ہوا۔ اب وہ زیادہ کیا ہے، وہ زیادتی کیا ہے، یہاں لغتیں گنگ ہو گئی، یتیم ہو گئی، علماء خاموش ہو گئے، محققین کی تحقیق یہاں آ کر رک گئی کہ جس قرب کو اللہ کریم فرماتا ہے کہ قوسین سے بھی زیادہ قرب تھا، وہ قرب کتنا تھا۔ لیکن اسی صورت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ قرب اتنا تھا کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد اللہ کی ذات بھی ہے اور اس کے محبوب مصطفیٰ کریم بھی، کیونکہ دو کے علاوہ کوئی تیسرا تھا ہی۔ تیسرا تو تھک ہار کے سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، معذرت کی، لو دنوت عن ملۃ لاحترقت۔ اللہ کے رسول ایک ناخن برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا، انکار کیوں کیا؟ کوہ طور کا منظر جبریل امین کے سامنے تھا، اور کوہ طور پر ذات نہ تھی، صفات اور ایک صفت کی تجلی کوہ طور پر تھی، جو جبریل امین دیکھ رہے تھے کہ کوہ طور کا کیا حشر ہو گیا۔ اور جس سدرۃ المنتہا سے اللہ کے محبوب مجھے آگے بڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، وہاں صفات نہیں، وہاں ذات کی تجلیات ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک پورے برابر، ناخن برابر یہاں سے میں آگے بڑھا تو اللہ کے رسول یہاں تو اس سے آگے اللہ کی ذات کی تجلیات ہیں، ان میں جل کر میں راکھ بن جاؤں گا۔ لیکن یہاں ایک اشارہ دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جبریل آگے بڑھو، اللہ کے رسول کے کہنے پر جبریل ساتھ ہو جاتے، آگے بڑھ جاتے تو جلتے نہ، اس واسطے کہ بڑھنے کا حکم امام الانبیاء نے دیا تھا۔ اور صرف یہ کہہ کر یہاں بات ختم کی کہ جبریل آج میں نے کہا آگے بڑھو، تم نہیں بڑھے کہ جل جاؤں گا، خائف ہو، خوف زدہ ہو۔ آج اگر میرا ابو بکر صدیق میرا صحابی ہوتا، میں اسے کہتا آگے بڑھو تو وہ میرے ساتھ آگے بڑھ جاتا۔ جس کی صداقت کی تصدیقیں سدرۃ المنتہا سے ماورا پر اللہ کے رسول کی زبان سے ہو، اس ابو بکر صدیق کا مقام کیا؟ جبریل امین وہاں رک گئے، اور یہ دیکھو منظر، پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جنت کی سواری تھی۔ جس جہان کا جس کے ساتھ تعلق تھا سواری کے لیے، اسی جہان کا جانور بلایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کریم نے جو سواری بھیجی، جنت کا براق تھا۔ اور براق اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، صرف اس کا مصدر میں آپ کے سامنے رکھا، برق سے براق مشتق ہے، برق سے براق نکلا ہے، اور برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہماری طرح ہیں، اور میں نے کئی تقریروں کے اندر یہ کہا کہ رسول تو وہ ہیں جو براق جن کی سواری ہو۔ اگر تم رسول جیسے ہو
تو صرف برق کی تاروں کو پکڑ کے فیصلہ کر لو، پتہ چلے کہ تمہارے اور رسول کے درمیان فرق۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں براق جب میں سوار ہوا تو اس کی تیزی کا یہ عالم تھا، رفتار یہ تھی کہ جہاں میری نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ کتنی تیز رفتار ہو، بجلی کی رفتار کا سائنسدانوں نے اندازہ کیا، کروڑوں منٹ یا گھنٹے سمجھ کر اس کی رفتار لکھی گئی، لیکن اللہ کے رسول فرماتے رسول کی نگاہ کہ بیٹھے فرش پر ہوں تو عرش کو دیکھتے، بیٹھے زمین پر ہوں تو عرش معلی پر نگاہ، بیٹھے مدینے میں ہے تو لوح محفوظ پر نگاہ۔ اس نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رسول فرماتے ہیں کہ جس براق میں سوار ہوا حد نگاہ اس کا قدم پڑتا تھا، مسجد اقصی آئی تو پھر آسمانوں کا سفر ہوا، آسمانوں تک جنت کی سواری تھی تو جنت تک براق رہا، آسمانوں کا سفر آیا تو فرشتے ساتھ کو، جہان فرشتوں کا، فرشتے ساتھ ہیں۔ جب سدرۃ کا مقام آ رہا تھا تو جبریل امین ساتھ تھے، سدرہ آیا تو آپ بھی رک گئے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رف رف نور کی سواری آ گئی۔ پھر جہاں تک جہان کا تعلق رہا، رف رف پر میں نے سواری کی، جہاں رف رف تھک گیا وہاں عرش آ گیا، عرش سے آگے پھر میں تنہا گیا، نہ براق نہ جبریل نہ ملائکہ نہ براق، کوئی سواری نہیں، رف رف بھی تھک گیا، وہاں اللہ کے رسول ذاتی طور پر آگے بڑھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ معراج بڑے سمجھانے کے لیے معراج کروائی، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ میرے رسول کی عظمت کو سمجھو۔ جہاں تک تمہاری عقلیں یہ سمجھتی ہیں کہ جانور کی ضرورت ہے تو میں نے تو جنت کا جانور بھیج دیا، جہاں تمہاری عقلیں جانور کو سمجھنے سے لاچار ہیں، انکار کرتی ہیں، میں نے محبوب کے ساتھ جبریل امین کو رکھ دیا۔ جہاں وہاں پہنچ کر عقلیں تھک جاتی ہیں تو تم نے دیکھا نہیں، نور کی سواری محبوب کے لیے بھیج دی۔ محبوب نور تھا تو پھر عرش معلی تک رف رف کی سواری آئی، جب وہ تھک گیا تو پھر ذات مصطفیٰ آگے بڑھی۔ وہ ذات کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح ہے، ہماری طرح نہیں، بشریت کے لبادے میں بھی اگر تم نے عظمت مصطفیٰ سمجھی ہوتی وہ بھی کافی تھی، لیکن اللہ کے رسول حضرت عارف رومی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت پر اللہ کا فضل ہے، خصوصی فضل ہے کہ حدیث اگر ان کے کسی عالم کے ہاتھ میں آ جائے تو ایمان کو چاند لگ جاتے، اور کسی بے ادب کے ہاتھ میں آ جائے تو ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق رسول تھے، جب وہ حدیث بے ادبوں کے ہاتھ میں آئی تو وہ پیش کر دی، دیکھو کہ اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ کر آئے جو جبریل کو نہ دیکھ سکے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی مثنوی شریف کے اندر اشعار کے اندر بھی حدیث کو نقل کیا، اور اللہ کے رسول کی زبانی عربی کے اندر بھی آپ نے اس کو نقل کیا۔ جب اعتراض ہوا کہ جبریل امین سے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا جبریل اپنی اصل شکل دکھاؤ، اس سے یہ بھی پتہ چلا، حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جبریل امین جب بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اصلی صورت میں نہیں آئے، بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آئے، اور حدیث پاک بخاری شریف سے ثابت ہے حضور کے ایک صحابی دہیہ قلبی بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے، حدیثوں کے راوی بھی ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار کر کے شب و روز بہرہ ور بھی ہو رہے ہیں،
جبریل امین جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں دہیہ قلبی کی شکل و صورت میں آتے ہیں۔ اس صحابی کا مقام کیا ہوگا جس کی شکل و صورت میں فرشتوں کا امام آتا ہے، فرشتوں کا سردار آتا ہے۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ آج تک جبریل امین اصلی صورت میں نہیں آئے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جبریل اصلی شکل تو دکھاؤ۔ یہ حدیث بے ادبوں کے ہاتھ میں آ گئی تو جبریل نے جب جواب دیا تو جواب یہ تھا کہ اے محمد عربی آپ میری اصلی صورت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یعنی جواب وہ تھا جو کوہ طور پر اللہ نے موسیٰ کو دیا، کیا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا؟ ادھر جبریل کا جواب دے دیا کہ محمد عربی آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ حدیث مولانا روم کے ہاتھ آئی، آپ نے پھر اس حدیث کا مفہوم کر کے حشر تک آنے والے اللہ کے رسول کے غلاموں کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل امین تو ایک ذرہ ہے محبوب کے سامنے، اور محبوب جبریل کے سامنے سورج ہیں، تو سورج اور ذرے کا موازنہ کیا جائے، ذرے کی کیا حیثیت بنتی ہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ذرے کے سامنے سورج چھپ جائے؟ اور فرمایا کہ شمع جب روشن ہوتی ہے تو وہ پروانے اس پر وار تو ضرور کرتے ہیں پر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جبریل امین حضور کے سامنے پروانے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول شمع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج کے سامنے ذرے کے سامنے سورج چھپ گیا اور پروانے کے سامنے شمع جو ہے وہ چھپ گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ حدیث یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل اصلی شکل و صورت دکھاؤ۔ جبریل امین نے عرض کی آقا نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل تو دکھا میں دیکھوں گا۔ جبریل نے پر کھولے، مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان چھپ گئے پر اللہ کے رسول دیکھتے رہے، اللہ کے رسول دیکھتے رہے۔ جو آنکھ اللہ کی ذات کو دیکھ رہی ہے جبریل کو نہ دیکھے؟ جبریل امین ہمارے سامنے شرق و غرب یہ پر بچھائی، یہ صورت ہے جبریل امین کی اصلی، اور اس پر کی حیثیت کیا؟ جب سدرہ پہ رکے اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل میں تو جاؤں گا آگے، کوئی حاجت ہو آج پیش کر دے، تیری کوئی درخواست ہو جہاں میں جا رہا ہوں وہاں سے منظوری کروا کے واپسی پہ تجھے دے جاؤں۔ جبریل امین نے عرض کی محبوب آج تک یہاں کوئی نہیں آیا، جہاں آپ جا رہے برگزیدہ رسول آتے رہے، کوئی وہاں تک نہ گیا، آپ جا رہے ہو۔ میری درخواست یہ ہے کہ پل صراط ہو، جہنم پر جو پل لگے گا تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے باریک، وہاں سے آپ کی امت گزرے گی۔ میری درخواست یہ ہے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو یہ منظوری لے دیں کہ آپ کی امت جب وہاں سے گزرے تو جبریل کے پر بچھے ہوئے۔ اب اندازہ کرو یہ درخواستیں قبول کروانے والا کون ہے؟ یہ ان سے پوچھو جو جبریل امین کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اصل صورت جب حضور نہیں دیکھ سکے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جبریل نے ضرور کہا آپ نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھوں گا تو دکھا۔ جب پر کھولے تو پھر عالم یہ تھا زمین آسمان چھپ گئے، شرق و غرب ڈھانپ لیا، اللہ کے رسول ٹک ٹکی باندھ کر اصلی صورت کو دیکھتے رہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ مثنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا محبوب میرے قریب ہوا، دو کمانوں کی جب ایک کعب میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ نے خود فرما دیا او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ وہ قرب کیا ہے نہ کسی عالم نے لکھا، نہ محقق نے اس پر تک۔ محقق کیا؟
اعلیٰ حضرت نے سدرۃ المنتہا سے آگے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. آپ سے پہلے کسی عالم نے اس سے آگے کی منزلوں کو ذکر نہیں فرمایا. جو بھی بیان کرتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور سدرۃ المنتہا تک بیان کرتا ہے. 14ویں صدی کا مجدد آیا جس کے ہاتھ میں قلم وہ تھی کہ حرکت کرتی ہے تو وہ بھی حکم رسول سے حرکت کرتی ہے. قرآن کا ترجمہ، یہ شیر ربانی ملاقات کے لیے گئے شرک پور والی سرکار، جن سے داتا صاحب آ کر آزادی چوک میں ملاقاتیں کرتے تھے. ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ بات ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کے ملاقات کے لیے گیا تو آپ کا معمول تھا پردے میں بیٹھتے تھے. پرانے بزرگ پردوں کو ترجیح دیتے تھے. وہ ہماری طرح نہیں، آج کے بزرگوں کی طرح نہیں کہ اولاد، بیٹیاں، عورتیں، بیویاں ننگے سر ساتھ ہیں، بزرگ جا رہے ہیں. آپ فرماتے میں گیا، جب ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت پردے کے پیچھے ہیں اور کنز الایمان کا ترجمہ لکھ رہے ہیں اور میں آواز سن رہا ہوں. پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے تو اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھتے ہیں. آواز کس کی تھی؟ میں کہوں کوئی کہ مولوی کی بات چھوڑو، جھوٹ بول دیا، غلط کہہ دیا بیان، اپنے خطبے کے جوش میں آ گیا. نہیں، اہل سنت و جماعت پر اللہ کا کرم ہے، یہ خطبے کے جوش میں بھی ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے ہوش میں بھی ہوتے ہیں. اس واسطے یہ گمراہ نہیں ہوتے، ان کے سامنے صراط مستقیم ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے سدرۃ المنتہا سے آگے کی منزلیں یہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. اور اسی واسطے آپ نے بیان کر کے حشر تک آنے والی امت کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ کر، بالخصوص غلامان مصطفیٰ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر کہا تھا کہ سدرہ کی بات کرتے ہو، سدرہ والے وہاں رک گئے. سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا. اور اعلیٰ حضرت سے پہلے کسی نے آگے کی منزلیں ذکر نہیں فرمائی. وہ قرب کتنا، اللہ کریم خود فرماتا ہے او ادنا. یہ دو کمان جب جمع ہو کر ایک کاف میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ قرب اس سے بھی زیادہ تھا. اب وہ زیادتی کیا ہے؟ نہ الفاظ ہیں کہ بیان کرو، نہ کوئی روایت ہے کہ اس کو پڑھ کے بیان کریں، نہ قرآن کے اندر کوئی آیت ہے کہ اس قرب کو ذکر کیا جائے، نہ کسی بزرگ نے، نہ کسی محقق، نہ کسی اللہ کے رسول کے غلام نے، نہ خلفائے راشدین نے ذکر کیا کہ وہ قرب اتنا تھا. سب خاموش ہیں وہ قرب کیا. لیکن قرآن نے ایک راز وہاں بھی کھولا. وہ قرب جب اتنا قریب ہوا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. وہاں پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب، اپنے خاص بندے پر وحی نازل فرمائی. اب دیکھو، نہ وہاں جبریل امین وحی لے کر آتے تھے ہر نبی پر، ہر پیغمبر پر، ہر رسول پر. وہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں، جبریل امین بھی نہیں، وحی پھر بھی ہے. کیا مطلب؟ وحی پھر بھی ہے. یہ وہ وحی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. ادھر مصطفیٰ کریم ہے، ادھر رب العالمین ہے. وہ وحی فرماتا ہے، مصطفیٰ کریم آگے موجود ہے. اور اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. قرآن خود کہتا ہے اللہ کے رسول نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے اللہ کو سنا بھی ہے. اور یہی سنا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. جب سنا نا اللہ کی شایان شان اس صدا کو، اس آواز کو جب سنا تو اللہ کے پیغمبر، برگزیدہ رسول، صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، اے اللہ تیری آواز میں اتنی حلاوت ہے، تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا، مجھے اپنا آپ دکھا تو دے. تو آواز آئی تھی لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی مستقبل ہے، مستقبل. کوئی کہے نا کہ اب تو انکار کر دیا، بعد میں موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں گے، نہیں.
صرف کی کتابیں نحو کی اٹھا کے پڑھو. لن ترانی، اے موسیٰ اب کی بات نہیں، کل کی نہیں، حشر تک تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. سوال تھا اے اللہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، پر تیری شان تو یہ ہے، تیری قدرت تو یہ ہے، تو موسیٰ کو دکھا دے. اس سوال کو اللہ نے ان الفاظ میں ختم کر دیا. موسیٰ صرف تیری بات نہیں، 1,24,000 سارے انبیاء مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس واسطے کہ یہ دیکھنا آمنہ کے لال کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہو سکتی، اس میں خیانت نہیں کروں گا. ہاں جب آمنہ کا لال مجھے دیکھے گا پھر اس کا بلال بھی مجھے دیکھے گا، اس کے غلام بھی مجھے دیکھیں گے. یہ جو جنت میں رضوان اللہ، اللہ کی رضا ہمیں ملے. ایک جنت میں مقام ایسا ہوگا کہ وہاں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی زیارت بھی کریں گے، لیکن اللہ کے رسول نے پہلے دیکھا اب جس کو زیارت ملے گی وہ حضور کے صدقے میں ملے گی. اس امانت سے پردہ شب معراج کو اٹھا. انہ هو السمیع البصیر، کہ اس نے دیکھا بھی اور سنا بھی. اللہ بھی دیکھنے والا سننے والا بھی ہے، اس کے محبوب بھی. چونکہ قرب اتنا ہے، اللہ بولے تو محبوب سنے گا، محبوب بولے گا تو خدا سنے گا. وہ بھی سمیع البصیر، یہ بھی سمیع البصیر. لیکن شرک پھر بھی نہیں. شرک کے فتوے اور گردانے جو لوگوں کو سناتے، شرک پھر بھی نہیں. میں بصیر ہوں دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے بصیر ہو. اللہ بھی بصیر ہے، شرک نہیں. اس واسطے کہ اللہ کا دیکھنا ازلی ہے، ابدی ہے، اپنا ہے. ہم دیکھتے ہیں، اس کے برگزیدہ رسول دیکھتے ہیں، اس کے ولی دیکھتے ہیں تو اس کی عطا سے دیکھتے ہیں. ایک حقیقت ہے، ایک مجاز ہے. وہ علم کا یتیم ہوگا جو حقیقت اور مجاز کو ایک پلڑے میں تولے گا. حقیقت کی اپنی حیثیت ہے، مجاز کی اپنی حیثیت ہے. ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے فلاں درخت سے نہیں کھاؤں گا. اب درخت کی ایک حقیقت ہے، ایک اس کا مجاز ہے. مجاز کیا چیز ہے؟ حقیقت اس کا تنا ہے، مجاز اس کے پھل ہے. اب وہ شخص جس نے قسم اٹھائی جا کر درخت کا تنا کھا لیتا ہے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ درخت کا تنا نہیں کھایا جاتا، اس کا پھل کھایا جاتا ہے. پھل کھائے گا تو قسم ٹوٹے گی. اسی طرح ایک حقیقت ہے، اللہ دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا کسی کا دیا ہوا نہیں، ہم دیکھتے ہیں تو اس کی عطا سے دیکھتے ہیں. اس واسطے یہ شرک نہیں. یہی اللہ کے رسولوں خدا کے درمیان فرق ہے، یہی رسولوں اور ولیوں میں فرق ہے کہ حقیقت اور مجاز کا فرق ہے. کہ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں تو اللہ کی عطا سے، پھر رسولوں سے فیض ولیوں تک منتقل ہوتا ہے. ولی دیکھتے ہیں تو رسولوں کی عطا سے دیکھتے ہیں. اس واسطے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پردہ اٹھایا تھا کہ محبوب کے بارے میں یہ حدیث اس طرح بیان نہ کرو، اس طرح بیان کرو جس طرح حضور کا کوئی غلام بیان کرتا ہے. اور آپ نے بتا دیا کہ جبریل امین بشریت کا لبادہ پہن کر آتے تھے. بات سمیٹتے ہوئے وقت ہو گیا. اللہ کے رسول خدا چاہتا تو یہاں معراج کروا دیتا، لیکن اللہ نے وہاں بلایا. بے شمار حکمتیں. یہاں معراج ہو سکتی تھی، اللہ قادر نہیں، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، یہاں معراج کروا دیتا. لیکن اللہ نے شب معراج اپنے قریب بلا کر معراج کروائی. اللہ کے رسول آئے، جبریل امین اصل صورت کھولی تو یہ عالم تھا. اللہ کے رسول آئے تو اللہ نے رسول اللہ کی ذات کو 70,000 بشریت کے پردوں میں لپیٹ کر دنیا والوں تمہارے اندر بھیجا. اگر حضور اصلی شکل و صورت میں آ جاتے، کس کی تاب تھی کہ آپ کو دیکھ سکتے، جو کہ اب 70,000
بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آئے تو پھر بھی صحابہ کی حالت دیکھو کہ سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا رہتے ہو، تکلیف نہیں۔ یہ تو پردوں کے عالم میں ہے، یہ پردے اٹھ جاتے، یہ پردے کہاں اٹھے؟ اور ادھر سے نور کے 70,000 پردے جو حدیثوں میں ہمیں ملتے ہیں، اللہ نے 70,000 بشریت کے پردوں میں حضور کو زمین پر بھیجا، اور ادھر سے پھر 70,000 نور کے پردے رکھ دیے۔ یہ وحی کی صورت میں تھی۔ اللہ کے رسول جب آج لامکاں پر گئے تو کیسے گئے؟ ادھر سے ایک پردہ بشریت کا اٹھتا گیا، ادھر سے ایک پردہ نور کا ہٹتا گیا، حتیٰ کہ 70,000 بشریت کے پردے اٹھ گئے۔ نورانیت کے 70,000 پردے جب بے حجاب ہو گئے، بس درمیان میں خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، کوئی اور نہیں۔ جب پردہ نہیں رہا تو اور کیا چیز رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر